Allah's divine wisdom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے یہ مہینہ گزرتا ہے کہ ہم اپنی عبادات کا جو سارا سال سوچتے رہتے ہیں کہ ہم رمضان میں اہتمام کریں گے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کر پاتے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ رمضان گزر گیا اور ہم نے اس کو اس طریقے سے عبادات نہیں کریں جیسا کہ ہمیں کرنی چاہیے تھیں یا ہم نے سوچا تھا۔ تو رمضان کا جو دوسرا عشرہ ابھی گزر رہا ہے، پچھلے عشرے میں بھی میں نے آپ کو اس کی دعاؤں کا بتایا تھا، دوسرا عشرہ جو ہے وہ ہے ہی مغفرت کا عشرہ، یعنی کہ جو آپ کے گناہ ہیں ان سے معافی مانگنے کا عشرہ، ان سے توبہ کرنے کا عشرہ، یعنی کہ وہ تب 10 دن جو 11 سے لے کے 20 تک کے دن ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ویسے بھی اگر انسان سچے دل سے 11 مہینوں میں کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پہ بھی اگر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا اور مجھے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی کہ میں اب اس گناہ کی معافی مانگ لوں اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں، اسی راہ پہ لوٹ جاؤں، اسی سیدھی راہ پہ لوٹ جاؤں جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ بارہ کی 11 مہینے میں بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی بابرکت رات کا انتظار کریں یا کسی بابرکت دن کا انتظار کریں تو استغفار پڑھیں۔ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت اگر سچے دل سے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی عزیز ہم سب کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو رمضان کے دن ہیں، جو خاص دن ہیں، جو 11 سے لے کے 20 تک کے دن ہیں، یہ ہمیں ایک سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ ہم ان دنوں میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور یہ عہد کریں اپنے دل میں کہ اب ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا، یعنی کہ اگر ہم یہ پریکٹس ان 30 دنوں میں کریں گے کہ ہم کچھ بھی گناہ جو ہم بار بار کرتے چلے آتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں تو اگلے 11 مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ گناہ نہ کروائے، یہ دعا بھی ہم کرتے رہیں گے اور یہ عہد کریں گے کہ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عزیز اس رمضان کی بابرکت راتوں میں، بابرکت روزوں میں ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا پڑھ کے بتاتی ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں، قرآن و حدیث میں اس کی کیا کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اچھا، رمضان کی جو تسبیحات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بہت زیادہ کہ آپ باوضو ہو کے بیٹھیں، ایک اہتمام کریں پھر آپ پڑھیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسرے عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو پڑھا جاتا ہے وہ استغفار پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں، یعنی کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر جاتے ہیں، نادانی میں کہہ لیں، نہ سمجھی میں کہہ لیں، لیکن ہم وہ گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہے لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ بڑی عام سی بات ہے غیبت کا کر جانا، ہمیں پتہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا غیبت ہے لیکن بڑی عام سی باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ بولنا پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں۔ تو وہ تمام تر گناہ جو ہم خود سے کر رہے ہیں یعنی کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور ایسے بھی گناہ جو جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی ہم سے ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتے ہیں۔ پھر سے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، یعنی کہ ہمیں اتنا یقین ہے اپنے رب کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جتنے دل سے آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی سے، انکساری سے توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کو بندے کا توبہ کرنا بہت پسند ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ سے یہ ارادہ کریں کہ یہ میں گناہ آگے نہیں کروں گا۔ پھر بھی کبھی اگر دوبارہ غلطی سے وہ گناہ آپ سے دوبارہ ہو جاتا ہے تو آپ پھر دوبارہ توبہ کر لیں۔ انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے لیکن ان غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب جیسے کہ آپ کو صبح و شام کی تسبیحات آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ استغفار کو بھی پڑھتے ہیں۔ استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام دن بھر میں کرنا چاہیے۔ رمضان کے جو اس عشرے میں میں بات کر رہی ہوں تو ایک خاص عشرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں دن بھر میں استغفار پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پہ جب ہم سونے لیٹیں، بستر پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ضرور استغفار پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ تمام تر گناہ جو ہم سے جان بوجھ کے یا غلطی سے بھی اگر ہو گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ جو آج ہم آنکھ بند کر رہے ہیں یہ ہم صبح کھولیں گے بھی یا نہیں کھولیں گے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سونا چاہیے، دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمارا بھی یہ دل ہونا چاہیے کہ ہم بھی دل کو بڑا کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، ان سے ملنے میں پہل کر دیں۔ تو اس سے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ جب ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو استغفار پڑھ کے بتایا جو صبح شام میں آپ ہر وقت پر چلتے پھرتے اس کے پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اب استغفار کے پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار صرف لوگوں کے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم استغفار پڑھیں تو صرف ہم گناہ کی معافی کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم گناہ کرا ہم نے تو ہم نے استغفار پڑھا۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے اپنے بندے کو نوازتے ہیں۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بے حساب عطا کرتا ہے، کس کس در سے کس کس دروازے سے ہمیں عطا ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں خود ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تو یہ بات سوچی بھی نہیں تھی، لیکن یہ چیز ہمارے پاس ہماری خواہش کے مطابق میسر کر دی جاتی ہے۔ تو استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے انسان کو۔ انسان اپنے گناہوں کی جب مغفرت کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ دل صاف صرف ایسے ہی نہیں ہوگا کہ آپ گناہ کی توبہ کرتے رہے، آپ کو اپنا دل صاف کرنے کے لیے وہ تمام تر برائیاں جو لوگوں کی دل آپ لے کے بیٹھے تھے اپنے دل میں وہ بھی نکال دیں۔ صرف اپنے دل کو اپنے رب کے لیے صاف کر دیں اور اپنے رب سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ جب وہ بار بار استغفار پڑھتا ہے تو یہ استغفار کیا کرتا ہے، اس ایک تو گناہوں سے تو روک ہی رہا ہوتا ہے، جو پچھلے گناہ کرے ہوتے ہیں وہ اس کی بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اگلے گناہ کی طرف جانے سے بھی رک جاتا ہے کہ کہیں یہ گناہ مجھ سے نہ ہو جائے، کہیں یہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی رکھوں۔ تو یہ استغفار کا پڑھتے رہنا ہمیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور ہماری رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے رزق کی تنگی ہے، کسی کے گھر میں بھی اگر رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، فراوانی چاہتے ہیں، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور استغفار پڑھنے سے اولاد نرینہ بھی عطا ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک ان کے گھر میں اولاد عطا نہیں کی گئی ہے، تو ان کے لیے بھی علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ یہ بات پچھلی روایتوں میں بھی آتی ہے، بات ثابت ہے کہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا کیا کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ایک عہد کرتے ہیں اپنے دل میں، ایک سچے دل سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اب قرآن مجید میں اس کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے بات نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات ایک گناہ گار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کری، یعنی کہ وہ ایسا کام کر گئے جو کہ ان کو
نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی بڑی محبت سے اپنے بندے کو پکار رہے ہیں کہ اے آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو. اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے بندے کے لیے بھی میرا بندہ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ابھی بھی وہ تعلق جڑا رکھا ہوا ہے, ابھی بھی وہ محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, جنہوں نے خود پر ظلم کیا. یعنی کہ ہم یہ جو گناہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے, پھر بھی ہم وہ گناہ کر رہے ہیں, تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا, یعنی کہ کبھی بھی تم یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. کیسی رحمت کہ کہیں تم یہ سمجھو کہ گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں, اب میں کیا کروں, اب تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں, یا کس طریقے سے میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا, اب تو میرے گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے, اب تو میرا پلٹنے کا راستہ ہی بند ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوتا, کھلا رہتا ہے. صرف انتظار کس بات کا ہوتا ہے کہ آپ سچے دل سے استغفار کو پڑھیں, توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں جائیں, گڑ گڑائیں, روئیں اور اپنی غلطیوں کو اس کے سامنے رکھتے ہوئے توبہ کریں کہ یا اللہ اب جو میں نے گناہ کیا یا گناہ مجھ سے ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, میں جانتا تھا یہ گناہ تھا لیکن پھر بھی میں نے کر دیا, تو اب تو مجھے معاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, چاہے وہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو. لیکن ضرورت کیا ہوتی ہے, ایک سچے دل سے اپنے رب کو پکارنے کی ضرورت ہوتی ہے. جتنے دل کی گہرائیوں سے, سچائی سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ادا پر اس کو عطا کرتے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں کہ پھر سے میں ایک دفعہ ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ اس کا تسلسل دوبارہ سے جڑا رہے, کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, جنہوں نے خود پر ظلم کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا, بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. کبھی بھی یہ سوچ کے رکے نہ رہنا کہ گناہوں کے راستے میں ہیں تو مزید گناہوں پہ گناہ کرے چلے جا رہے ہیں, کہ ہم کیا منہ لے کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں, یا ہم نے تو اب اتنے سارے گناہ کر دیے اب ہم کیسے پلٹیں. تو تاریخ میں ہمیں بہت ساری ایسے واقعات ملتے ہیں جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے, جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں اسلام کے خلاف لڑی, لیکن کیا ہوا جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے, اسلام کی حق کی بات کو جانا سمجھا, تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب ان کے گناہ بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ ان کی زندگی ظاہر سی بات ہے شرک کرتے میں گزری, کفر میں گزری, اسلام کے خلاف جنگیں لڑنے میں گزری. تو جب انہوں نے توبہ کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کو ایک نئی زندگی عطا کی. تو ہمیں بھی کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے گناہ ہم سے ہو گیا ہے تو اب ہم استغفار کرنے میں ہچکچائیں. ایسا نہیں ہے. آپ کا رب آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے. آپ کا رب, آپ اپنے رب کو تنہائی میں پکاریں, علیحدگی میں پکاریں, روئیں, گڑ گڑائیں, آنسوؤں سے روئیں, اپنے تو گناہوں کی معافی مانگیں. آپ کا رب کبھی بھی آپ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتا. آپ استغفار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کے سب کی استغفار کو قبول فرمائے, آپ کے ہم سب کے گناہوں کو پر پردہ ڈالے اور ہم سب کی بخشش فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا, اس رمضان میں, اس رمضان کے بعد بھی ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یہ بڑی محنت سے بنتی ہے, اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. تو ان سب لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اندر وہی استقامت, وہی ہمت اور وہی جذبہ ہمیشہ برقرار رکھے, بڑھاتا رہے کہ ہم دین کی دعوت کو عام کرتے رہیں, پھیلاتے رہیں اور ہر کسی تک یہ بات پہنچتی جائے. جو لوگ بھی ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کو پڑھنے کا, سمجھنے کا شوق ہے, وہ اس چینل سے جڑتے چلے جائیں اور وہ تمام تر راہوں پہ واپس آ جائیں جن پر وہ بھٹک گئے تھے. یعنی کہ ایسی راہ سے جو دین کی راہ تھی, جو سچائی کی راہ تھی, جو وہ بھٹک گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.